اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تکلیف کسی وجہ سے پہنچے، لیکن جو ایسا ہوتا ہے نا وہ الزام اس پہ لگایا جاتا ہے کہ جو کمزور نظر آتا ہے۔ اور یہ مقبول جان صاحب نے پچھلے دنوں، بلکہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، انہوں نے ناروے جانے کی کوشش کی جہاں پہ ان کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا اور انہوں نے اس کو کوئی اجازت نہیں دی، کیونکہ ان کا بہت ساری دہشت گرد تنظیموں سے بھی تعلق رہا ہے اور وہ اس قسم کی دہشت گرد تنظیموں کے اندر باقاعدہ رکن رہے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے رہے ہیں، جس کی بنا پہ یورپ، امریکہ یا کسی اور بھی جگہ پہ وہ جانا چاہیں تو ان کو ویزا نہیں ملے گا۔ تو اس کے غم کے اندر ان کے پاس سب سے آسان جو راستہ نظر آتا ہے وہ جماعت احمدیہ کے خلاف کوئی نہ کوئی بات کرنا ہے۔ آج ان کے پاس ایک پروگرام میں انہوں نے ایک ایسی بات کی کہ جو اس پہ پر بلکہ جماعت احمدیہ کی ہی تعریف ایک قسم کی تھی، لیکن ان کو خود بھی شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ احمدیوں نے پاکستان کے پاسپورٹ کو بہت بدنام کیا ہے۔ وہ کیسے بدنام کیا ہے کہ کوئی شخص جو تھا وہ بہت سارے جب سے پاکستان کے حالات خراب ہوئے ہیں 74 کے بعد سے بہت سارے احمدیوں نے پاکستان کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کے باہر جا کے اسائلم لیے ہیں، لیکن جب آپ اپنا مذہب کی پریکٹس نہ کر سکتے ہوں، اذان نہ دے سکتے ہوں، آپ السلام علیکم نہ کہہ سکتے ہوں، تو ڈیفینیٹلی آپ اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کہ حتیٰ کہ شادی کارڈ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا، السلام علیکم لکھنا، اس قسم کے الفاظ استعمال کریں، وہ بھی آپ آئین کے خلاف ورزی کہلاتی ہے وہ۔ تو صرف ہم اسٹارٹ یوں کرتے ہیں کہ اس میں چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں، تو کچھ آپ کو دکھائیں گے کہ اوریہ صاحب نے کیا کہا ہے، پھر اس کے اوپر میں ساتھ ساتھ آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ یہ پہلا پارٹ دیکھیے، پھر اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ میں اور آپ پاکستان کے اندر بیٹھ کے گرین پاسپورٹ کی عزت تباہ نہیں کرتے۔ صحیح۔ گرین پاسپورٹ کی عزت وہ تباہ کرتا ہے کہ جو پاکستان کا پاسپورٹ لے کے باہر جاتا ہے، جسے ہم تارکین وطن کہتے ہیں۔ پاکستان کے کچھ 90% لوگوں کے پاس تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک؟ 20% ایسے ہیں کہ جو بیچارے کبھی کبھی حج پہ چلے گئے، جیسے طرح جو بندہ یہاں سے پاسپورٹ اٹھاتا ہے وہ جو ذلت و رسوائی کرتا ہے، پاکستان کا پاسپورٹ اس نے تباہ کیا ہے، جس لوگوں کو ہم چوم کے رکھتے ہیں۔ جی ناظرین صاحب، اوریہ صاحب نے فرمایا ہے کہ پاکستان کے گرین پاسپورٹ کو بدنام کرتے ہیں جو پاسپورٹ اٹھاتا ہے۔ اوریہ صاحب، آپ کے علم کے لیے یہ بات ہے کہ کسی احمدی نے آج تک کوئی ہیروئن لے جاتے ہوئے نہیں پکڑا گیا۔ آپ لوگ حج کے نام پہ یا عمرہ کے نام پہ یہاں سے بچوں کے پیٹوں میں ہیروئن بھر کے سعودی عرب بھیجا، اپنے عرب ممالک میں بھیجتے ہیں، ان میں سے کوئی احمدی نہیں کبھی بھی ہوتا۔ وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے نقطہ نظر کے مطابق ہوتے ہیں، آپ کے مسلک کے مطابق ہوتے ہیں، جو پکڑے جاتے ہیں، اور جو عورتیں پکڑی جاتی ہیں یا مرد پکڑے جاتے ہیں، یہ سب وہی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پاسپورٹ بدنام ہوتا ہے۔ آپ لوگ جب جاتے ہیں جعلی کاغذات بنوا کے وہاں پہ جا کے اسائلم کلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں، اور وہ جب آپ کے کیسز ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یہی رونا پیٹنا ہوتا ہے۔ یہ ناظرین اب دوسری ویڈیو دیکھیے، میں نے پہلے اس کا جواب دے دیا، دوسرا ویڈیو دیکھیے۔ اس بندے کا نام تھا انجینئر لقمان تارڑ۔ اچھا، یہ ایک عدالت کے اندر گیا اور اس نے آ کے اسائلم سیکھ کیا کہ میں قادیانی ہوں، قادیانی ہے۔ اچھا، اور میں قادیانی ہوں اور مجھے وہاں پر پاکستان میں زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا، اور 10 سال اس کو رگڑتا لگا۔ وجہ یہ تھی۔ جی، یہ لقمان صاحب ہیں جنہوں نے جا کے وہاں اسائلم کلیم کیا، وہاں جا کے جھوٹ بولا انہوں نے کہ میں احمدی ہوں، اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں اسائلم مل جاتا ہوتا ہے کہ آپ رہ سکتے ہیں۔ لوگ 10 یا 20 سال بھی وہاں رہتے ہیں، لیکن وہ پروف نہیں کر پاتے کسی بات پہ بھی۔ جماعت احمدیہ کبھی بھی کسی کو 2 نمبر کاغذات نہیں دیتی جب تک، اور بلکہ ان کو پتہ بھی لگ جاتا ہے تو، لیکن ان کو کہتے کچھ نہیں ہے، جماعت نہیں کہتی ہے، کیونکہ وہ اس کو سرٹیفکیٹ جماعت سے ایک دینا پڑتا ہے، وہ جماعت سے نہیں ملے گا کبھی بھی آپ کو۔ آپ اپنے جعلی سرٹیفکیٹ لے کے آتے ہیں، بلکہ اوریہ صاحب نے خود ہی کہا کہ جعلی سرٹیفکیٹ یہاں ملتے ہیں، پیسے دے کے لوگ بنواتے ہیں، اور بلکہ جب سفر کرتے ہیں تو وہ پیسے دے کے احمدی لکھواتے ہیں، کیونکہ ان کو احمدی ہونے کا کوئی پروف نہیں ہوتا، کیونکہ اب بھی پاکستان پاسپورٹ اتھارٹی جو ہوتی ہے احمدیوں سے وہ کاغذات مانگتی ہے کہ نہ کہ آپ بتائیں کہ آپ احمدی ہیں کہ نہیں، کیونکہ اگر آپ احمدی بھی لکھیں وہ کہتے ہیں نہیں آپ مسلمان لکھ دیتے ہیں کہ یہ آپ میں ہمیں فرق تو کوئی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جھوٹ بول کے احمدی کوئی بھی مسلمان نہیں کبھی بھی بنے گا۔
اور لقمان صاحب کا مسئلہ بھی یہی ہے، اگر وہ 10 سال سے وہاں پہ ہیں تو ٹھیک ہے، وہ مسجد میں جائیں، چندہ بھی دیں، چندہ دینے سے کوئی نہیں روکتا کسی کو، مسجد جائیں، نماز پڑھیں۔ اس دفعہ تو چلو اوریہ صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ مسجد کہتے ہیں، شکر ہے مسجد مانے تو محبت خانہ، پچھلی دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ محبت خانہ، نماز جیسے کہ پڑھتے ہیں آپ کو جیسے پتہ نہیں ہے، آپ قادیان گئے تھے تو وہاں پہ تو مسجدوں میں آپ نمازیں پڑھتے تھے اور احمدیوں کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے آپ وہاں جا کے، تو آپ وہ بھول گئے کیا کہ نمازیں کس طرح سے ہوتی تھی؟ اتنا واہیات جھوٹ بولنا، مطلب آپ کو زیب نہیں دیتا، بوڑھے ہو گئے ہیں آپ کو تھوڑی شرم کریں، یہ بات یہ کرتے ہیں۔ ناظرین یہ دوسری، یہ میں نے ان کا اس بات کا جواب دیا ہے کہ یہ جو مرضی کر لیں، ان کو کبھی بھی اس طرح اسائلم ملتا، بے تحاشا لوگوں نے وہاں اپلائی کیا، وہ آج بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی نہیں ملے گا ان کو جب تک آپ جھوٹ بولتے رہیں گے۔ اس کی وجہ سے پاسپورٹ بدنام ہوتا ہے، گرین پاسپورٹ کے آپ غلط بیانی کر کے آتے ہیں۔ جی ناظرین دوسری ویڈیو دیکھیے۔ ایک سوشل ڈیموکریٹک پولیٹیشین ہے، اس کا نام ہے لیل اکگن۔ اس نے کہا ہے کہ یہ پہلا، اس کے صرف 36,000 لوگ ہیں پورے جرمنی میں، اور لکھتا ہے although it only has about 36 members, hence was the first Islamic community legally to be equated with Christian churches۔ اچھا اچھا، یعنی کسی اور مسلمان کو، کسی اور یہودی کو، کسی اور کو اس سٹیٹس حاصل نہیں دیا گیا جو ان کو ہے، کرسچین چرچ کو حاصل ہے، جو سٹیٹس ان کو حاصل ہے۔ جی ناظرین بڑے اوریہ صاحب کو بڑا دکھ سے بیچارے بتا رہے ہیں، ترس بھی مجھے آتا ہے ان کے اوپر کہ جو وہ بتا رہے ہیں اس سے تو جماعت احمدیہ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جرمنی میں یا یورپ میں احمدیوں کو وہ عزت ہے جو وہاں کے سب سے بڑے چرچ کو یا وہاں کے کرسچنس کو عزت ہے، نہ وہ جوز کو ہے نہ دوسرے مسلمانوں کو۔ وہ بھی انہوں نے کہا کہ اسلامی کمیونٹی کسی بھی مسلمان کمیونٹی کو جو عزت ہے وہ سب سے بڑھ کے ہے وہاں پہ۔ تو اس سے اوریہ صاحب آپ کی بات تو وہی پکڑی جاتی ہے جو آپ کا جھوٹ، کے آپ نے کہا کہ احمدی جو سے ہیں وہ پاسپورٹ کو بدنام کرتے ہیں۔ یہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ احمدیوں کو تو وہاں عزت ملتی ہے، اگر احمدی وہاں پاکستانی پاسپورٹ لے کے جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتے ہیں، پاکستان کا پرچم لہراتے ہیں، تو پاکستان کو عزت ملی کہ ذلت ملی؟ یہ آپ لوگ ہیں جو دہشت گردوں کے پیچھے ہیں جس کی وجہ سے ذلت ہوتی ہے۔ آپ تو اپنی اس بات پہ خود ہی آپ نے تائید کر دی ہے کہ احمدیوں کی وجہ سے آپ کو دنیا میں عزت ملتی ہے۔ ہاں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، یورپ ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، اگر کسی مسلمان کو ایز اے مسلمان لیا جاتا ہے جو سنجیدہ گورنمنٹ لیتی ہے تو وہ احمدیوں کو لیتی ہے کہ یہ سنجیدہ لوگ ہیں، یہ کسی دہشت میں گردی میں شامل نہیں ہیں، اور یہ اس کی تائید آپ نے خود بھی کر دی ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ کو اس پہ فخر کرنا چاہیے۔ جی دوسری ویڈیو دیکھیے ناظرین۔ Foreign Office reports in a confidential paper of an increasing number of Pakistanis who pretended to be converted Ahmadis in order to seek asylum۔ جی ناظرین یہ جو انہوں نے انگلش میں سارا فارن آفس کا جو بتایا ہے، ان سے کوئی پوچھے عقل کے اندھوں کہ فارن آفس کے احمدیوں کے کنٹرول میں ہے، کہ انہوں نے رپورٹ دی، انہوں نے کہا کہ پاکستان سے جو ڈاکومنٹس آتے ہیں بن کے وہ جعلی ڈاکومنٹس آتے ہیں۔ وہ جعلی ڈاکومنٹس کون لے کے؟ احمدی کو جعلی ڈاکومنٹس لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو احمدی ہوتا ہے وہ بچپن سے چندہ دیتا ہے، اس کے ڈاکومنٹس تیار ہوتے ہیں پہلے سے، ان کو صرف وہاں پہ دکھانا ہی ہوتا ہے۔ جعلی ڈاکومنٹس وہ لوگ بناتے ہیں جنہوں نے احمدی بن کے اسائلم لینا پڑتا ہے۔ آپ جیسے لوگ جو وہاں جاتے ہیں، چھپ کے جاتے ہیں اور وہاں جا کے اسائلم لیتے ہیں، یہ ان کو ضرورت پڑتی ہے، احمدیوں کو ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور یہ انہوں نے آپ کو کہا ہے، یہ تو آپ اپنا پیٹ خود ہی دکھا رہے ہیں، لوگوں کو ننگا کر رہے ہیں۔ یہ ساری جو باتیں آ رہی ہیں وہ آپ کے اوپر الٹ آ رہی ہیں۔ آپ نے ایک بات بھی اس میں سے سنجیدہ نہیں کی ہے، صرف آپ نے جتنا بھی یہ پروگرام کیا ہے احمدیت کی دشمنی میں، احمدیت سے نفرت کرنے کی وجہ سے یہ آپ نے پروگرام کیا ہے، نہیں تو اس پروگرام کے اندر یہ 0/0 آپ کا یہ پروگرام ہے، اور اس کے اندر کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ ہاں آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، آپ جا کے جو بھی احمدی جب بھی باہر جائے گا اس کو اسائلم بھی ملے گا، کیونکہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ انتہائی بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ جی کہ آپ نے تو یہ کہتے ہیں کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے کہا تھا یہ پاکستان، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اگر پاکستان سے احمدی جا رہے ہیں تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، تو آپ کو کیا تکلیف پہنچی؟ اور آپ نے خود بھی کہا ہے کہ ان کو جا کے وہاں پہ دوسرے ملکوں میں جا کے عزت ملتی ہے، اور عزت ملی ہے، اور انہوں نے جو اسٹیٹس دیا ہوا ہے وہ چرچ کے برابر، جو کرسچنس کے برابر مساوی اسٹیٹس ہے۔ ایسا اسٹیٹس کسی اور مسلمان کو نہیں ہے جو احمدیوں کو حاصل ہے۔
تو یہ سوچیں سر سے، اور یہ صاحب صرف نفرت ہی نہیں ہوتی ہے، ابھی بھی عقل سے کام لیں اور نفرت کے اس دوزخ سے باہر نکلیں۔ ناظرین ایک چھوٹا سی ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو دوسرے موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں۔